اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل سوچتی ہے کہ یہ انڈیا نے کیا کیا، عقل کہتی ہے میں تقریریں کرتے رہو، عقل کہتی ہے مظاہرے کرتے رہو، عقل کہتی ہے کہ جناب امریکہ اور اقوام متحدہ کی منتیں کرتے رہو۔ ان کا ایمان ان کو اس باطل کے آگے کھڑا کیوں نہیں کرتا؟ یہ موت کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز کیوں نہیں رکھتے؟ یہ شہادت کو اپنی آرزو کیوں نہیں بناتے؟ یہ کیوں نہیں جانتے کہ جو قوم مرنے کا عہد کر لیتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مار سکتی، اور جو قوم اللہ کے لیے مرنے کا عہد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اس کی پشت کے اوپر ہوتی ہے۔ بارہا تاریخ میں اور رات میں یہ ثابت ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کم من فیاتن قلیلۃ غلبت فیاتن کثیرہ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا کہ ایک تھوڑے لوگ اللہ کے حکم سے کہ اللہ کے لیے اٹھے تھے ایک بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گئے۔ تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی افغانستان کے اندر یہاں پہ آپ کے برٹش امپائر کی قبر بنی، یہاں پہ سوویت یونین کی قبر بنی، اور یہاں پہ آج امریکہ کی قبر تیار ہو رہی ہے۔ مٹھی بند ہتے افغانوں نے سپر پاور کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ ہم ایٹمی پاور رکھتے ہیں، ہم 20 کروڑ مسلمان رکھتے ہیں، ہم 10 کروڑ نوجوان رکھتے ہیں۔ ایمان جہاد و فی سبیل اللہ ہماری فوج کا موٹو ہے، ہم ایٹمی پاور ہیں۔ ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہمارے حکمران 20-30 لاکھ انسانوں کو لیں اور مقبوضہ کشمیر کی طرف مارچ کرے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انڈیا اپنے قدم چھوڑ جائے گا۔ عوام کی فوجی بھرتی شروع کی جائے، شہداء کے قافلے تیار کیے جائیں۔ خوف زدہ کے لیے کوئی امن نہیں ہے۔ اگر ہم نے امن حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے تو ہمیں دشمن کو خوف زدہ کرنا ہوگا۔ دشمن کی منتیں کرنے سے امن نہیں ملے گا، آزادی نہیں ملے گی۔ یہی سنت ابراہیمی کا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح فہم، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔